بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں آج تک بکنے والی مہنگی ترین گائے۔ یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکے کی گائے کا قصہ ہے، جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورۃ البقرہ، گائے والی سورہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس کل ترکہ میں ایک ہی گائے کی بچی تھی، دنیا میں آج تک بکنے والی مہنگی ترین گائے۔ ان بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچی کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچی کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرمانبردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت، درمیانی حصے سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا۔ اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی کے بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل لکڑیاں کاٹنا اور انہیں بیچنا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ، 1 حصہ اپنی ضرورت اور 1/3 حصے کو ماں کی خدمت کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ اور ادھر جنگل میں بچی بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی۔ ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچی کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے والد کا پورا واقعہ سناتی ہے، اور کہتی ہے وہ بچی اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کر تم نے اس طرح اپنے پروردگار سے اس طرح دعا مانگنی ہے، اے حضرت ابراہیم واؤ حضرت اسماعیل واؤ حضرت اسحاق کے خدا، میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بالا ہو گائے پیلے رنگ کی ہوگی، ایسے لگی کہ جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوگی۔ جوان اسی جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً ہی ایک خوبصورت واؤ حسین گائے دوڑ لگائے جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائے کو پکڑے جوان نے گھر کی راہ لی اور والدہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی، بیٹا جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کرا، لیکن میرے سے مشورہ کیے بغیر کسی کو گائے نہیں دینی۔ اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ میں خریدوں گا، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا 3 دینار سے زیادہ تو کہ تم مجھے جتنے دینار دے ڈالوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ماں کے مشورے بغیر تمہیں گائے دے ڈالوں۔ لڑکا مجھ سے مشور کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا یہ گاہک مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کہ ہم اس گائے کو کب بیچا۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرا سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائے کو تم مت بیچنا، آنے والے دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ ہوں گے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت مانگتے ہو تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص عامیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے۔ قتل کے بعد اس کے لاش کو ویرانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے یا اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو زندہ ہو کر وہ خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی، اس گائے کا رنگ کیا ہوگا، سکون کیا ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی، اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے۔ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل کے لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کی منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیا۔ گائے ذبح ہو مقتول کی لاش کو ہڈی ماری مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے 2 چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے میرے مال متا کے لیے مجھے قتل کیا۔ ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہی قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے فرمانبردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کروں، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔
تو आपकी कौम ने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बतला दे कि गाय कैसी होनी चाहिए। तो आपने फरमाया कि रब फरमाता है वो ऐसी गाय हो जो बूढ़ी हो ना बिछी, बल्कि इन दोनों के दरमियान हो, तो तुम करो जैसा तुम्हें हुक्म होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो एक पीली गाय हो जैसे की रंगत डबडबाती हो, जो देखने वालों को खुश कर दे। वो बोले कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें साफ साफ बयान कर दे वो कैसी गाय हो, क्योंकि गायों में हमको शुबह पड़ गया है और अल्लाह चाहिए तो हम राह पा जाएंगे। आपने फरमाया कि वो ऐसी गाय हो जिससे जमीन जोतने की खिदमत ना ली जाती हो और ना वो जमीन में पानी भरती हो, बेअब हो और इसमें कोई दाग भी ना हो। ये सुनकर वो लोग बोले कि आप ठीक ठीक बात लाए। फिर इन लोगों ने इस गाय को ज़बह किया और उस ज़बह करते मालूम ना होते थे। और बनी इसराइल, जब तुम लोगों ने एक खून किया और एक दूसरे पर इसकी तहिम्मत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर कर देना था जैसा को तुम छुपाते थे, फिर हमने उन लोगों से फरमाया तुम लोग इस गाय के एक टुकड़े से मकतूल को मारो, तो वो जिंदा हो गया। और अल्लाह उसी तरह मर्दों को जिंदा फरमाएगा और वो अपनी निशानियां तुम लोगों को उसी तरह दिखाता है ताकि तुम लोग इस बात को समझ लो। सूरत अल-बकरा आयत 8।